پیسہ آنا کامیابی ہے. اگر کامیابی ہوتی تو پیسے, جس کو پیسہ ملا وہ ناکام کیوں ہو گیا؟ قارون ناکام کیوں ہو گیا؟ اگر حکومت ملنا کامیابی ہوتی تو فرعون دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہوتا, حالانکہ وہ دنیا کا سب سے ناکام انسان ہے. تو پوری دنیا میں یہ چیز کامن ہے, پوری دنیا میں, ہندو میں بھی, عیسائی میں بھی, مسلمانوں میں بھی, سکھوں میں بھی. صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے لے کے شام, شام سے لے کے رات, رات سے لے کر صبح. صحت اچھی, پیسہ اور عزت, بس اسی کے پیچھے پاگل ہو گیا انسان. پاگل کا لفظ ہلکا ہے, باولا ہو گیا. باولا سمجھتے ہیں؟ یہ پاگل کی سپرلیٹو ڈگری ہے. ہمیں اپنے بارے میں تو پتا ہونا چاہیے نا ہم کیا ہو گئے ہیں. تو پاگل کی سپرلیٹو ڈگری ہے باولا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب اپنے حالات میں انسان غور کرے, لوگوں سے ملے, تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا, بولو, چھوڑ دیا. صبح و شام موتیں دیکھ رہے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ کچھ پروجیکٹ چل رہے ہیں کراچی میں, اربوں روپے کی مالیت کے ہوں گے وہ. تو جو اونر تھا نا, جو مالک تھا, بہت ارب پتی, بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس. اچھا, یہ بات مجھے جو صاحب بتا رہے ہیں وہ بینک کے مینیجر ہیں, ظاہر ہے ان کے سامنے اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. انہوں نے نام نہیں لیا مجھے, کیونکہ یہ تو انلیگل ہے نا, نام نہیں لیا, بس بتایا کہ کراچی کا ایک بڑا تاجر ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ اس سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا, کچھ باتیں پوچھنی ہے, اس نے پوچھنی ہے, یا آپ نے اس کو کچھ نصیحت کرنی ہے. عجیب بات آپ دیکھیں, دوبارہ میری ان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کا, بولو بھائی, بولنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, اسے دماغ میں, دل میں بات بیٹھتی ہے. کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا آدمی, 20 گاڑیاں دائیں بائیں چلا کرتی ہیں اس کی, بہت پیسہ, کوئی سیاسی جماعت کے نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا بھائی؟ انا للہ. بھائی انا للہ کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے. کووڈ ہوا تھا, کیا ہوا تھا پتہ نہیں, کووڈ تھا نہیں تھا, لیکن ٹینشن, اتنا پیسہ کہ جب پیسہ آتا ہے تو بڑی خاندانی بات کی انہوں نے, اور کہا گورے یہ کہتے ہیں کہ جب پیسے کا گراف بڑھتا ہے نا, اوپر جاتا ہے, تو موت کا چانس بھی اسی حساب سے, موت کا گراف بھی اسی حساب سے اوپر جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جیسے جیسے پیسہ آئے گا نا, مرنے کے چانسز بھی اتنے ہی حساب سے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ گوروں کی ریسرچ ہے, گوروں کی. لہذا جیسے جیسے پیسہ آ رہا ہے تو ایسے آدمی کو اپنی زندگی بچانے کے لیے غریب آدمی کی نسبت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں تو نیب والے آج کل پیچھے پڑ جاتے ہیں, وہی ٹینشن دے دے کے مار دیتے ہیں. نہ کرنا نہ کرانا کچھ نہیں ہے, خامخواہ کی کیا ہے ٹینشن. بلا وجہ آ کے پوچھیں گے کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہے ہو, یہ حساب دو, وہ حساب دو. آخرت کے حساب سے پہلے ہی اتنا حساب شروع ہو جاتا ہے, ویسے ہی ایک دماغ میں ٹینشن. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا بڑا تاجر, اور بیٹھے بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے دنیا, اٹ از کالڈ دنیا. تو اتنی موتیں اپنے سامنے میں نے بھی دیکھ لیں, آپ نے بھی دیکھ لیں, اتنے لوگوں کو مرتا دیکھا. اور موت ایسی ظالم چیز ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی بچی کی ابھی شادی ہونے والی ہے, آپ ابھی پہلی یا دوسری کی تیاری کر رہے تھے, آپ کی ابھی جاب لگی ہے, تنخواہ کا پہلا دن ہے آپ کا بیٹا ابھی جوان ہوا ہے, یا یہ کہ آپ کے ابا کو آپ کی ابھی ضرورت ہے, یا معاشرے کو آپ کی ابھی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں دیکھتی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, عالم, بڑے مالدار بھی, اکلوتے بیٹے اپنے والد کے. انہوں نے پڑھا لکھا کے ان کو عالم بنایا, بہت پیسہ خرچ کیا, اور ہر لحاظ سے ان کو بے فکر کر دیا. وہ تھے بھی بڑے ذہین اور بڑے پرہیزگار, اور بہت خوبصورت بھی تھے. ساری چیزیں جمع ہو جائیں, دین کی خدمت کا جذبہ بھی, دین کا مضبوط علم بھی, خاندانی اعتبار سے بھی, اور ینگ بالکل. تو ہمارا, جب ہم طالب علم تھے, ہم نے کہا یار اللہ ان سے بہت کام لے گا, یہ بہت کچھ بڑے بنیں گے یہ. تو ہائی روف میں کہیں جا رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے, تو کچھ اوباش قسم کے لڑکے کراچی میں, وہ ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی تھی بڑی, اس میں غلط اوورٹیک کیا ان لڑکوں نے اور ہٹ کیا. آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا, ایک رات پہلے میرے سے گپ شپ ہوئی, بہت اچھی گپ شپ ہو رہی ہے ہماری, اور گپ شپ بھی کیا ہو رہی ہے بہت معذرت کے ساتھ, میں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دے رہا تھا. میں نے کہا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, آپ خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ, علم بھی آپ کے پاس بہت ہے, تو آپ کو چاہیے کسی بیوہ سے دوسری شادی کر لیں. بیوہ سے میں ترغیب دے رہا تھا ان کو.
انہوں نے کہا یار میری گھر والی راضی نہیں ہے, میری وائف میری پھٹے کر رہی ہے, میں نے بات چلائی ہے, ایک دن پہلے بھی ہوئی تھی نا, تو بات چلائی ہے, بڑا مسئلے ہو گئے, یہ نہیں ہو سکتا, اٹ از امپاسبل وغیرہ وغیرہ, آج کل نہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو, میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اگر مر جاتے ہیں تو آپ کی بیگم بیوہ ہو جائے گی, وہ ساری زندگی بیٹھی رہے گی پھر ایسے ہی, تو اس چیز کو معاشرے میں پروموٹ کریں. میں نے کہا آپ بھی مر سکتے ہیں, میں بھی مر سکتا ہوں, کوئی اور بھی مر سکتا ہے, تو جو حالات دوسری عورتوں کے وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو آپ اس کی بنیاد رکھ لیں تاکہ اللہ نہ کرے آپ مرتے ہیں تو کوئی آپ کی بیوہ سے کر لے, آپ کے بچوں کو کوئی سرپرست مل جائے گا. 2-3 بچے تھے ان کے, کوئی سرپرست مل جائے گا آپ کے بچوں کو, کوئی جو ہے وہ, اور ظاہر ہے کہ خاندان میں ہی کرتا ہے نا, یعنی خاندان والے کریں تو ٹھیک ہے, غیروں میں تھوڑی بچے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا ہمت کریں, بہت ہمت دلائی ہے جی, میں نے گھنٹہ لگا دیا ہوگا ان کے اوپر. پھر آخر میں کہنے لگے اس زمانے میں عدل بہت مشکل ہے, برابری نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا, آپ متقی بھی ماشاءاللہ ہماری رائے میں, اور لوگ بھی کہتے ہیں آپ پرہیزگار آدمی ہیں, آپ کے جو پورے خاندان سے دین کے معاملے میں ٹکر لینے کے واقعات بھی مجھے معلوم ہیں. ان کے بڑے واقعات تھے کہ ایک دفعہ ان کو کہیں شبہ ہو گیا کہ میرے والد کی جو کمائی ہے اس میں کچھ شبہ ہے, تو وہ گھر سے بائیکاٹ کر لیا انہوں نے کہ میں نہیں کھاؤں گا. پھر پتہ چلا نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کئی موقع پہ دین کے معاملے میں پورے خاندان سے ٹکر بھی لیا ہے, تو اس کا مطلب آپ میں حوصلہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو پھر میں نے کہا یہ قرآن سے 4 شادیوں والی آیتیں نکال دیں, یہ ایسے ہی اللہ نے نازل کر دی ہیں, دنیا میں کوئی بھی عدل کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے بس جنرل نالج کے لیے بتا دیا کہ 2 بھی کر سکتے ہو مجبوری میں, لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو ویسے ہی آ گئی, میں نے ان کو سمجھانے کے لیے, ہنسنے لگے, مانے پھر بھی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب میں دلائل کے انبار لگاتا ہوں لوگ ہنستے ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے مانیں گے پھر بھی نہیں, بس ہنستے ہیں مسکراتے ہیں, ویل ڈن, زبردست دلائل آپ کے, السلام علیکم, جا رہا ہوں. ایسا ہی ہوا. اگلے دن 12 بجے مجھے خبر آئی کہ ان کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. اف, مجھ پہ بڑی قیامت گزری. ان کے گھر والوں کا, ہمارے گھر والوں کے پاس فون آیا کہ وہ رات آئے تھے اور کہنے لگے کہ میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں, کسی بیوہ سے کر لوں گا. تو ظاہر ہے خواتین تو اس پہ رد عمل کرتی ہیں, جو ایک نیچرل ہے بالکل. کہ میں نے اتنا ریئیکشن کیا کہ صبح جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بے فکر رہو, میرا ارادہ نہیں ہے, خام میں ٹینشن نہ لو. اچھا, میں نے اب بات چل پڑی ہے تو ایسی اپنی نجی باتیں کرنی نہیں چاہیے, لیکن جب چل پڑی ہے تو بس اللہ کی طرف سے ہو گیا, یہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسی باتیں. تو میں نے اس وقت تازہ دوسری کی ہوئی تھی اور بہت موسٹ وانٹیڈ بنا ہوا تھا میں, کہ جہاں ملے کوٹو اس کو پکڑ کے. میں ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں تھا ان دنوں میں. تو ان کے گھر والوں نے ہمارے گھر والوں کو فون کیا کہ آپ کو جو غم پہنچا ہے نا کہ آپ کے میاں نے دوسری کی ہے, وہ میرے غم سے بہت کم ہے. آپ کے بچوں کے پاس باپ بھی ہے, آپ کی ایک سکن آئی ہے, بس مجھے جو غم پہنچا ہے, میرے میاں رات کو بات کر کے گئے ہیں اور پھر ایگریمنٹ کیا نہیں کروں گا, تو میں تو سرے سے میاں سے ہی محروم ہو گئی. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں, یہ اللہ کی طرف سے مصلحت تھی اس میں. اور میں بیان بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں بڑا سبق ملا. تو یہ واقعہ بھی ہے تقریباً 15 سال پرانا جو میں بیان کر رہا ہوں, 15 سال پرانا واقعہ ہے. تو وہی ہوا, 12 بجے دن میں کال آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. گھر والے بیوہ, ان کی وائف بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. وہی پھر سب کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں دوبارہ شادی آسان کام بولو بھائی نہیں ہے, وہ ہوتی بھی ہے تو اس جیسا تو نہیں ملتا. دوسری کر رہے ہوتے ہیں, ہم جیسے جن کو لوگ ویسے ہی کہتے ہیں یہ ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, یا وہ بہت ہی کوئی مکھنچو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شریف آدمی ابھی تک مجھے بہت کم لوگ نظر آئے ہیں. کم بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 ہیں, وہ کہیں گے یار ہمیں شرافت سے نکال دیا آپ نے. تو کوئی سمجھدار آدمی, کوئی عزت دار لوگ, کوئی وہ نہیں تیار ہوتے اس کام کے لیے. تو میں کہتا ہوں یار بس یہ سوچ لیا کرو کہ بیوی میری بیوہ بھی ہو سکتی ہے, اور عورتیں بھی یہ سوچ لیا کریں کہ میں بیوہ بھی ہو سکتی ہوں. اللہ جیسے دوسری عورتوں سے اللہ نے میاں کو چھینا ہے, تو میرے میاں کو بھی اللہ مجھ سے چھین سکتے ہیں. تو معاشرے کی ایک ضرورت ہے. خیر, یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جب ان کی انتقال کی خبر آئی نا, میں بہت پریشان ہوا کہ یار ان کے والد نے ان کو اتنا پڑھایا, آج پھل کھانے کا وقت تھا. آج وقت تھا بھئی تاجر اپنے ایک بیٹے کو وقف کر دے, اب وہ عالم بنے, اب ماشاءاللہ دین کی خدمت کا موقع ملا, اور اللہ نے وہ خدمت ہی نہیں لی, پہلے ہی موت ہو گئی. اور موت بھی ایسے ہوئی ہے کہ ان کے لیے جو گاڑی ادارے نے رکھی تھی وہ گارڈ کے ساتھ, بڑی گاڑی کہ اس میں جائیں گے یہ, کیونکہ کراچی کے حالات بہت خراب تھے. تو ان کے والد نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو آپ جب بڑی گاڑی دیں گے اور گارڈ دیں گے, یہ نظروں میں آ جائے گا لوگوں کی, تو خام کی دشمنیاں بنے گی. ان کو ہائی روف میں ایسی کھچاڑا سی گاڑی میں جس میں کوئی یہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے, یہ کسی بڑے ادارے سے ان کا تعلق ہے. تو زندگی بچانے کے لیے ہائی روف کا انتظام کیا تھا,
اور وہی ہائی روف موت کا ذریعہ بن گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں زندگی کے اسباب اختیار ضرور کرو, صحت کے اسباب ضرور اختیار کرو, لیکن ہوگا وہی جو چاہے گا اللہ. جو سبب ہے وہی موت کا ذریعہ بن جائے گا اگر اللہ چاہے گا تو ان کو تو ہائی روف میں اس لیے بٹھایا تھا کہ تاکہ ہائی لائٹ نہ ہو, کراچی کے حالات خراب ہیں, لوگ یہ نہ سمجھے کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے, تو خام خام دہشت گرد نشانہ بناتے ہیں ایسے لوگوں کو. اور وہی ہائی روف, کیونکہ آگے بڑی گاڑی سے بڑی گاڑی ٹکرائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ہائی روف تو بیچاری ویگو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے نا اس کی. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ میں بہت پریشان رہا کہ یار اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی. اللہ کا تو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا نا. اس میں کیا حکمت ہے کہ اتنے اچھے آدمی اور اتنے ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو نوازا. ابھی شادی بھی ہو سکتا ہے کر لیتے بعد میں, وہ تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا. شروع میں تو سبھی کرتے ہی ہیں, بعد میں ایک دماغ میں ایک وائرس چلا جاتا ہے ان کے. میرے بیان جو بھی سنتا ہے نا, خواتین سے کہتا ہوں کہ ان کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروایا کرو. ہمارا والا کووڈ-19 یہ شادی والا یہ وائرس ایک دفعہ جو میرے پاس آ گیا یہ پھر نکلتا نہیں ہے. یہ جیسے کووڈ-19 شکلیں بدل کے آ رہا ہے نا لندن میں کسی اور الگ اسٹائل میں آیا یہ, تو یہ شکلیں بدل کے آئے گا جب تک بندہ بوڑھا نہیں ہو جاتا. ہاں بوڑھا ہو جائے گا پھر وہ ایک بھی اس کو بری لگے گی, ایک کی باتیں بھی, یہ کیا شادی لگا کے رکھی. جب تک جوان ہے اور میرا بیان سن رہا ہے, یہ وائرس یہ تو ہوتا ہے کہ ایکٹیو نہ رہے, لیکن ختم ہو جائے یہ نہیں ہوتا. تو کسی بھی وقت ایکٹیو ہو سکتا ہے. وہ کس وقت ہوتا ہے پھر وہ الگ ٹاپک ہے, وہ پھر موضوع ہٹ جائے گا. کہ وہ بعض دفعہ آپ کہہ رہے تھے نہیں یہ دوسری شادی, بالکل مفتی صاحب غلط باتیں کرتے ہیں کیا ہے, لیکن زندگی کے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو آئے گا یار اجازت ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے موقع آ جاتے ہیں یار یہ بھی آپشن ہے, چاہے جتنا آپ انکار کریں. تو اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی میں پریشان, میں نے کہا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے. تو مجھے جو جواب ذہن میں آیا نا, بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. بس یہی حکمت ہے. کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو یہ ہوں, میرے تو بیانات دنیا سن رہی ہے, میرے تو فین فالوونگ بہت زیادہ ہے, ہم نے تو ابھی یہ کرنا ہے, اور آپ کا بزنس ایسا ہے, اور ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی تو اللہ تعالیٰ میری بیوی کو بیوہ نہیں کر سکتا, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم نہیں کر سکتا, ابھی تو جناب میں نے جو ہے وہ پڑھائی مکمل کرنی ہے, اور پھر ابھی تو ایک سیمسٹر رہ گیا میرا, باقی سارے کمپلیٹ ہو گئے. ابھی تو میں MBBS ڈاکٹر بن گیا ہوں, 2 سال کی بس جاب رہ گئی, ہاؤس جاب, اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہاؤس جاب ہو گئی ہے, اور بس اب تو کلینک کھولنی ہے, اور پھر جناب پیسے کمانے ہیں, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. بھائی جان کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, ایسا اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, بلکہ اللہ دکھائے گا. اور یہ انگریزوں میں بھی ہوتا ہے جن کی صحتیں ہم سے اچھی ہیں. کل ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, یورپ میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ گوروں کی یہاں صحت اتنی اچھی ہے, لیکن حیران ہوتے ہیں کہ 27 سال جوان لڑکا جس کی خوراک بھی بہت ہی حساب و کتاب سے, اور فزیکل فٹنس کا ٹرینر ہے, لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, وہیں کی یونیورسٹی پڑھا ہوا, لیکن ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں اس کو کیسے ہو گئی. بیماری کا کوئی سبب نہیں ہوتا, لیکن آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ اللہ کے کام ہے, سب کچھ سائنس نہیں ہے, سب کچھ اسباب نہیں ہے. تو میں نے ان کو ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی کہا, میں نے کہا اللہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. جو اللہ نے دعویٰ کیا نا مسافر خانہ ہے, متاع الغرور, دھوکے کا گھر ہے, تو اللہ کی بات غلط تھوڑی ہو سکتی ہے. اگر یہ دنیا ایسی اللہ بنا دے کہ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھ رہے ہو, تو آپ نے واقعی 90 سال ہی جینا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے, تو یہ دھوکے کا گھر تھوڑی ہوگی. دھوکہ اسے کہتے ہیں کہ دکھاؤ کچھ اور دو کچھ اور. جیسے دکاندار بعض دفعہ آپ سبزی لینے جاؤ نا سبزی منڈی میں, تو اوپر کے رو میں کینو بڑے خوبصورت سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, گھر میں لاؤ تو اندر پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوکا. تو اللہ نے بھی بار بار قرآن میں کہا ہے کہ متاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے, دار الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے. تو دھوکے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا جب آپ کو خوبصورت خواب دکھائے گی, آپ سمجھو گے یار ابھی یہ ہو جائے گا, ابھی یوں ہو جائے گا, ابھی ایسے ہو جائے گا, ابھی تو اڑو بچہ ہو جائے گا, پتہ چلے گا کہ جی سارے پلان آپ کے 2 سیکنڈ کے اندر خاک میں مل جائیں گے.